حق کے لیے جان دینے کی جو رسم چلی ہے، اس رسم کے بانی ہی حسین ابن علی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، محرم الحرام کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشوراء کو تاریخ اسلامی کا وہ دردناک سانحہ پیش آیا جس میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ چونکہ یہ واقعہ انتہائی افسوسناک تھا، سارے عالم اسلام میں اس کی مذمت ہوئی اور بعد میں یہ سانحہ ایک استعارہ بن گیا۔ عوام الناس میں 10 محرم سے مراد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہی لیا جاتا ہے، اور اس دن کی قدیم تاریخی اور مذہبی حیثیت کو کم یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی بلا شبہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ امت اسلامیہ اس کا زخم ابھی تک نہیں بھول پائی ہے، لیکن عاشوراء محرم یعنی محرم کی 10 تاریخ کی مذہبی اور اسلامی فضیلت اس واقعے سے پہلے سے تھی۔ دراصل یوم عاشوراء روزہ رکھنے کا دن ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے قبل عاشورے کا روزہ ہی رکھا جاتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے بھی اور ہجرت کے بعد بھی عاشورے کا روزہ ہمیشہ رکھا۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے کے بعد عاشورے کے روزے کی فرضیت تو ختم ہو گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشورے کا روزہ پابندی سے رکھتے رہے۔ اسی طرح عاشورے کا اللہ کے رسول کی ذاتی دائمی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کے روزے کا اہتمام اسی طرح کرتے تھے جس طرح رمضان کے روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت امام بخاری نے نقل کی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنوں میں عاشوراء اور مہینوں میں رمضان المبارک کے روزوں کے سب سے زیادہ اہتمام کے ساتھ رکھتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے رسول کا دائمی طریقہ ہونا اس بات کے لیے کافی ہے کہ مسلمان اس کا اہتمام کرے، یہی اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ تاہم احادیث میں اس دن کے روزے اور فضیلت بھی وارد ہوئی ہے۔ مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے کہ امید ہے کہ یوم عاشوراء کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، اس لیے اس دن خصوصی اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے۔ یوم عاشوراء کی تاریخی فضیلت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے خلزم پار کروایا اور فرعون کو غرق کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانہ کے طور پر عاشورے کے دن روزہ رکھا تھا۔ اسی لیے یہودی بھی عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور کسی موقع پر آپ نے یہودیوں کو عاشورے کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ان سے دریافت کیا تو یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے نجات دلائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر آج کا روزہ رکھا، اسی لیے ہم بھی آج کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہم موسیٰ کی روایت پر عمل کرنے سے زیادہ حقدار ہیں۔ اسی لیے آپ نے صحابہ اکرام کو اس سے روزے کا اہتمام کرنے کی ترغیب دی۔ عام طور پر واعظین وغیرہ اس کو اس طرح بیان کرتے تھے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ مدینے میں آنے کے بعد رکھنا شروع کیا ہو، یعنی حضرت موسیٰ کی اتباع میں یہود کی طرز عمل کو دیکھ کر شروع کیا ہو، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام مکہ مکرمہ میں بھی عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، بلکہ قریش یعنی مشرکین مکہ بھی عاشورے کا روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے روزے کا باضابطہ حکم فرمایا، اور مدینہ میں اور اطراف میں سارے مسلمان اور اس روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے روزے کو اختیار بنا دیا، جو چاہے رکھے اور جو نہ چاہے نہ رکھے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اہتمام کے ساتھ رکھتے تھے اور اس دن کے روزے کا خصوصی اہتمام بھی فرمایا کرتے تھے۔ عبادات میں جتنی عبادت مشروع ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اتنی ہی کرنا عین اتباع رسول ہے۔ اس میں کمی یا زیادتی کرنا نفس کی اتباع ہے۔ اسی لیے عاشوراء محرم کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا، ہم بھی روزہ رکھیں اور یہ امید کریں کہ اس کے ذریعے ہمارے گناہ معاف ہوں گے، اور اس طرح ہم اس تاریخی روایت سے بھی وابستہ ہو جائیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آج تک چلی آ رہی ہے
یعنی اسی دن بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات ملی۔ گویا یہ دن استعارہ ہے مظلوم کی نصرت کا۔ اللہ تعالی ہم کو عاشورے کا اسی طرح اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جیسے اہتمام اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرایا ہے۔